یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں کہ جس ارض مقدسہ کے سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ان باتوں کو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ان مقدس مقامات کو کن انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبت حاصل ہیں، یا کن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے ان مقامات کو نسبت حاصل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم مصر کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مصر ایک قدیم تاریخی ملک ہے جس کی دینی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی اور علمی و فکری اعتبار سے ایک اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اس ملک مصر کا بیان اشارتاً کئی مقامات پر آیا ہے، اور واضح طور پر قرآن پاک کی کئی آیات میں ملک مصر کا نام مذکور ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ مصر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جس کا تم نے سوال کیا۔ عام مفسرین نے یہاں مصر کا معنی شہر کیا کہ مصر کا ایک معنی شہر بھی ہے، عربی زبان میں شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے، مگر امام ابن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابو العالیہ کے حوالے سے اسے ملک مصر قرار دیا۔ اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں تم اپنی قوم کے لیے گھر مہیا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مصر کا تعلق متعدد جلیل القدر انبیاء و رسول علیہم السلام سے رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی جانب ہجرت کی تو مصر سے گزرے، اور یہیں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب یہاں کے ظالم بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نظر بد سے دیکھنا چاہا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بالآخر عاجز ہو کر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معذرت کی اور بطور عطیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ مصر 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا سسرالی ملک ہے، یعنی 3 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کی ازواج مطہرات کا تعلق مصر سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق مصر سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق بھی مصر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ان تینوں مقدس خواتین کا تعلق مصر سے ہے۔
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق مصر سے بہت گہرا رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی سرزمین پر زندگی کا ایک بڑا حصہ بسر کیا اور مصر کے بازار میں ان کی بولی لگائی گئی، شاہی محل میں پروان چڑھے، جیل دیکھی اور پھر شان و شوکت سے حکومت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں اور آپ کی اولاد مصر میں مقیم رہی، جس کا تفصیلی ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سورہ یوسف کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم اور سرور میں ہر واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں، اس لیے اس واقعے کا خلاصہ سماعت فرمائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے حقیقی بھائی حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام کیا کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر چل دیے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں کندھے سے اٹھا کر نیچے زمین پر پٹخ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب مارا، پھر ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا، اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کا کرتا مبارک کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر ہی سے چیخے مارتے روتے ہوئے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے کہ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے جو رو رہے ہو؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا
کہ ہم لوگ کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سامان کے پاس ان کو بٹھایا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت تھا اور کہیں سے بھی پھٹا نہ تھا۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہ آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کسی کو چیر پھاڑ کر کھا جائے اور ان کا کرتا سلامت رہے؟ آپ نے صاف صاف ان سے فرمایا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور تمہارا مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا کنواں تھا مگر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت ہی شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعرہ خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعرہ نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ اپنی بکریوں کو چرانے آیا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برائی بیان کی۔ یہ کسی کام کا نہیں، اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم تمہیں بہت ہی سستے داموں میں بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے اس بھاگے ہوئے غلام کو اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر بھی نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش رہے، ایک لفظ تک آپ نے ارشاد نہ فرمایا۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زعرہ کے ہاتھ صرف 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زعرہ ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت ہی زیادہ قیمت دے کر خریدا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کی مقدار میں سونا، چاندی اور اتنا ہی ریشم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اور اتنی بڑی رقم کسی اور کی مجال نہ تھی کہ وہ دیتا، تو دوسرے جو بولیاں لگانے والے تھے سب خاموش ہو گئے، اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، ان کا چہرہ نورانی دیکھ کر اتنی زیادہ قیمت دے کر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر ان پر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر انکار کر دیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے نبی یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا صدور ان سے محال ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم بنایا کہ گناہ ان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے ان کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ آپ گھر میں بھاگے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا مبارک پکڑ لیا اور آپ کا کرتا مبارک پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب چونکہ اس بات کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر کے آگے کی طرف چلے ہوں گے تو پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پکڑا ہوگا، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو زلیخا پر انہوں نے اگر کوشش کی ہوگی تو پھر زلیخا نے ان کا کرتا آگے سے پکڑا ہوگا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے ہی سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے جیل خانے کی کوٹڑی میں چلے گئے، اور آپ نے جیل خانے میں پہنچ کر کہا، اے اللہ عز و جل، یہ قید خانے کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے رب عز و جل سے پناہ طلب کی کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت گناہ کے آلات خود اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں، یا پھر گناہوں کے آلات دوسروں کو مہیا کرتے ہیں، دوسروں کو گناہ کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہ جسے آنکھوں کا زنا کہا گیا، بد نگاہی، کہ اس کے متعلق اس کو شاید اب لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے، حالانکہ اسے آنکھوں کا زنا کہا گیا۔ مختلف طریقوں سے نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھنا اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور وہ حرام چیزوں کو دیکھنا کہ جن کو شریعت میں منع فرمایا گیا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو شخص دین میں کوئی برا کام ایجاد کرے، برا طریقہ ایجاد کرے، تو جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے ان تمام کے گناہوں کا بار بھی اس پر آئے گا، بغیر اس کے کہ ان گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں جا کر فرمایا کہ یہ جیل خانہ میرے لیے بہتر ہے اس شاہی محل میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، اسی دن آپ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی، وہ بھی قید خانے میں داخل ہوئے، اور ان دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو کہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے
آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو ایک پریشان کرنے والا خواب کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو کہ قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا فرسودہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے اس نے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ کہت کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر اس کو بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی معاملات اور حفاظتی نظام میرے سپرد کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو مصر کے بازار میں جن کو بیچا گیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اور اس کے بعد مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے شاہی محل میں رکھا گیا، اس پر بھی آپ نے صبر کیا۔ اس کے بعد بے گناہ آپ کو جیل خانے میں منتقل کر دیا گیا، لیکن آپ نے اس پر کچھ بھی واویلا نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے کہ جس گناہ کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پالان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی، اور ملک مصر اس وقت کے اطراف کے کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں اناج ختم ہو چکا تھا، قحط سالی پڑ چکی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور اس کا حل بھی خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ 7 سال تک غلوں کو محفوظ کیا، اور قحط سالی کے دنوں میں پورے مصر میں غلہ فروخت کیا جانے لگا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے ارض مقدسہ میں مصر کے متعلق جو ہم نے باتیں سنی ہیں،
انشاءاللہ عز و جل جو یہ واقعہ جس کو قرآن پاک میں احسن القصص قرار دیا، اس واقعے کو انشاءاللہ عز و جل ہم مزید اپنے اگلے سلسلے میں سنیں گے، اور ملک مصر کے متعلق اور بھی تاریخی واقعات انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلوں میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور ان مقدس مقامات کا بھی ادب و احترام ہمیں اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے کہ جن مقدس مقامات کو ان انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبتیں حاصل ہیں، کہ جن اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کو ان مقدس مقامات سے نسبتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا ادب و احترام ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر و برکت کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام